کہ رومال لے لیا ہے کسی محجبین سے، رومال لے لیا ہے کسی محجبین سے، کب تک پسینہ پوچھتے ہم آستین سے، رومال لے لیا ہے کسی محجبین سے، کب تک پسینہ پوچھتے ہم آستین سے، یہ آنسوؤں کے داغ ہیں آنسو ہی دھوئیں گے، یہ داغ دھل نہ پائیں گے واشنگ مشین سے، یہ آنسوؤں کے داغ ہیں آنسو ہی دھوئیں گے، یہ داغ دھل نہ پائیں گے واشنگ مشین سے۔ آئیے غزل کے بہت ہی خوبصورت لہجے کے شاعر جناب ڈاکٹر ندیم شاد کو آواز دوں تاکہ یہ مشاعرہ یہیں سے اپنی بلندیوں کی طرف روانہ ہو۔ میں جناب ندیم شاد سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خوبصورت غزل کے ساتھ اپنے کلام کی خوشبو بکھیرنے کے لیے دیوا میلے کے اس تاریخ ساز مشاعرے میں مائک پر تشریف لائیں جناب ڈاکٹر ندیم شاد۔ سب سے پہلے تو صدر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں، ہر اجازت۔ آج یہ دیر بہت ہو چکی ہے اس لیے کچھ کہنا سننا نہیں ہے، سیدھے سیدھے ایک مطلب سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ صرف کہنا اتنا چاہتا ہوں کہ جہاں اچھا لگے تو تھوڑا سا ذرا، خاص طور سے پیچھے والے لوگ جو آگے کی صف والے ہیں وہ ان سے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ داد دیں گے، تو اس لیے آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ ایک مطلب سے اپنی بات شروع کرتا ہوں، سنیے۔ مطلب یوں عرض کیا ہے کہ افواہ مت اڑاؤ کہ تلوار دیکھ کر، افواہ مت اڑاؤ، افواہ مت اڑاؤ کہ تلوار دیکھ کر، ہم تک تو لوگ پہنچے ہیں کردار دیکھ کر۔ واہ، افواہ مت اڑاؤ کہ تلوار دیکھ کر، ہم تک تو لوگ پہنچے، ہم تک تو لوگ پہنچے ہیں کردار دیکھ کر۔ واہ، شعر پڑھتا ہوں، ہم تک تو لوگ پہنچے ہیں کردار دیکھ کر، ہمت سے اپنی اس میں بھی ایک در بناؤ تم، ہمت سے اپنی اس میں بھی ایک در بناؤ تم، کیوں رک گئے ہو راہ میں دیوار دیکھ کر۔ واہ واہ، ہمت سے اپنی اس میں بھی ایک در بناؤ تم، کیوں رک گئے ہو راہ میں دیوار دیکھ کر۔ واہ، اب یہ شعر سنیے، زبان کا شعر۔ کیوں رک گئے ہو راہ میں دیوار دیکھ کر، میں نے سنا ہے پھر سے تمہیں عشق ہو گیا، میں نے سنا ہے پھر سے تمہیں عشق ہو میں نے گیا، سنا ہے پھر سے تمہیں عشق ہو گیا، جوخم میں جان ڈالنا اس بار دیکھ کر۔ آہا، واہ واہ، میں نے سنا ہے پھر سے تمہیں عشق ہو گیا، جوخم میں جان ڈالنا اس بار دیکھ کر۔ واہ، افواہ مت اڑاؤ کہ تلوار دیکھ کر، ہم تک تو لوگ پہنچے ہیں کردار دیکھ کر۔ واہ، بہت واہ۔ شکریہ حاضرین۔ تھوڑا سا اور ساتھ چاہتا ہوں تاکہ مشاعرہ بنے۔ میرے بعد بڑی شاعری آپ کو سننی ہے، مجھے ان کے لیے راستہ بنانا ہے، تو تھوڑا سا ماحول بنائیے۔ پیچھے سے واقعی تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے، اچھی بات ہے۔ چلیے میں چند شعر حاضر کرتا ہوں، غزل کے چند شعر سنیے جی، مطلب حاضر کرتا ہوں، سنیے۔ ارشاد۔ بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں، کیا کہنا، واہ، بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں، بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں، بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں، مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں، مگر میں پاؤں کے نیچے زمین۔ کیا خوبصورت مطلع ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ بس تھوڑا سا ایسے ہی سن لیجیے جی۔ میں بہت شکریہ، میں حاضر کرتا ہوں۔ واہ واہ، بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں، کیا کہنا ندیم، بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں،
مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں، واہ واہ، مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں. شعر بھی پڑھتا ہوں، سنیے. ارشاد. مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں، تمہاری طرح نہیں صرف شکل و صورت ہی، تمہاری طرح نہیں صرف شکل و صورت ہی، میں اپنے سینے میں دل بھی حسین رکھتا ہوں، میں اپنے سینے میں دل بھی حسین رکھتا ہوں. واہ واہ. بہت شکریہ. مائک والے بھائی جہاں بھی ہیں، تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے پڑھنے میں، اس سے ذرا تھوڑا سا اچھا کر دیجیے. ویسے ہیں کہاں؟ آج آئے نہیں کیا؟ اچھا ادھر بیٹھے. خیر آپ جہاں بھی ہیں صاحب جی، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو دیکھوں لیکن میری قسمت میں نہیں ہے، آپ نظر نہیں آ رہے ہیں. تو جہاں کہیں بھی تھوڑا سا اسے اچھا کر دیں. ماشاءاللہ. چلیے آپ کی آواز تو سنائی. شعر پڑھتا ہوں، سنیے. ارشاد. مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں، تلاش کیجئے ہاتھوں میں آپ تقدیریں، تلاش کیجئے ہاتھوں میں آپ تقدیریں، کہ میں تو صرف خدا پر یقین رکھتا ہوں، کہ میں تو صرف بھائی ندیم شاد صاحب یہ شعر پھر سے عنایت کریں ایک بار. کیا کہنا، استقبال کیجئے ندیم شاد کا. بہت بہت شکریہ. پھر حاضر کرتا ہوں، سنیے. بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں، کیا کہنا، مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں. تلاش کیجئے ہاتھوں میں آپ تقدیریں، تلاش کیجئے ہاتھوں میں آپ تقدیریں، کہ میں تو صرف خدا پر یقین رکھتا ہوں، کہ میں تو صرف خدا پر یقین رکھتا ہوں. اور یہ اسی سلسلہ کا آخری شعر بھی آپ تک پہنچاتا ہوں. بہت خوبصورت مشاعرہ یہ ہوتا ہے. حالانکہ مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی جب میں آیا، لیکن اب تھوڑی سی گھبراہٹ کم ہوئی ہے، اس کے لیے بہت شکریہ. یہ شعر بھی آپ تک پہنچاتا ہوں، سنیے، انشاءاللہ اچھا لگے گا آپ لوگوں کو. ارشاد. مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں، کرایہ دور کبھی ہنس کے بولتا بھی نہیں، کرایہ دور کبھی ہنس کے بولتا بھی نہیں، میں ایسے شخص کو دل میں مکین رکھتا ہوں، میں ایسے شخص کو دل میں مکین رکھتا ہوں. بہت شکریہ. ایک غزل کے چند شعر اور حاضر کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ایک مطلع ایک شعر آپ تک اور پہنچا. سنیے، مطلع حاضر کرتا ہوں، سنیے. ارشاد. اجی یہ چاند یا کوئی گلاب کیا ہوگا، اجی یہ چاند یا کوئی گلاب، اجی یہ چاند یا کوئی گلاب کیا ہوگا، اجی یہ چاند یا کوئی گلاب کیا ہوگا، تو لاجواب ہے تیرا جواب کیا ہوگا، تو لاجواب ہے تیرا جواب کیا ہوگا. یہ شعر بطور خاص سنیے. ایک المیہ، ہم لوگ کہاں تھے کہاں آ گئے. 2 مصروں میں بطور خاص آپ تک پہنچاتا ہوں، سنیے. ارشاد.
تو لاجواب ہے تیرا جواب کیا ہوگا، اتر کے تخت سے قدموں میں آ گئے ہیں ندی، کیا کہنا، اتر کے تخت سے قدموں میں آ گئے ہیں ندی، ہمارا حال اب اس سے خراب کیا واہ ہوگا، واہ واہ بھائی کیا کہنا، ہمارا خراب کیا ہوگا، واہ واہ اتر کے تخت سے قدموں میں آ گئے ہیں ندی، واہ واہ ہمارا حال اب اس سے خراب کیا ہوگا۔ بہت شکریہ حاضرین، آخر میں ایک مطلع 2 شعر اور ہیں، اس کے بعد ارشاد، آپ سے اجازت۔ ایک بار پھر بہت شکریہ چودھری صاحب، مدنی صاحب، تمام مشاعرہ کمیٹی کا اور میلہ کمیٹی کا۔ ارشاد۔ یہ مطلع بھی آپ تک بطور خاص پہنچانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، مطلع حاضر کرتا ہوں، سنیے۔ ارشاد۔ جس کو نشانہ بننا ہے وہ اوجھل بھی ہو سکتا ہے، واہ، جس کو نشانہ بننا ہے وہ اوجھل بھی ہو سکتا ہے، جس کو نشانہ بننا ہے وہ اوجھل بھی ہو سکتا ہے، جس کو نشانہ بننا ہے وہ اوجھل بھی ہو سکتا ہے، اوجھل بھی ہو سکتا ہے، اب کے گھائل کرنے والا گھائل بھی ہو سکتا ہے، واہ واہ واہ، اب کے گھائل کرنے والا کیا کہنا ندیم شاد، واہ، گھائل بھی ہو سکتا ہے۔ شعر سناتا ہوں، سنیے۔ اب کے گھائل کرنے والا گھائل بھی ہو سکتا ہے، واہ واہ واہ، جسم ڈھکا ہے زلف بندھی ہے، رخساروں تک پردہ ہے، واہ، جسم ڈھکا ہے زلف بندھی ہے، رخساروں تک پردہ ہے، جسم ڈھکا ہے زلف بندھی ہے، رخساروں تک پردہ ہے، لیکن جان کا دشمن تو یہ کاجل بھی ہو سکتا ہے، بھائی کیا کہنا، واہ لیکن جان کا واہ واہ واہ، بھائی یہ شعر پھر سے پڑھ دیجئے ندیم شاد صاحب۔ اچھا لگا آپ لوگوں کو تو تھوڑا سا حوصلہ بڑھا دیجیے۔ بہت شکریہ اتنی گھنگھور تالیوں کے لیے، میں آپ کو یاد رکھوں گا۔ اللہ آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی سب کو سلامت رکھے۔ مجھے حکم ہوا ہے پھر سے شعر پڑھنے کا، پھر سے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ جی بھائی ارشاد۔ اب کے گھائل کرنے والا گھائل بھی ہو سکتا ہے، جسم ڈھکا ہے زلف بندھی ہے، رخساروں تک پردہ ہے، جسم ڈھکا ہے زلف بندھی ہے، رخساروں تک پردہ ہے، لیکن جان کا دشمن تو یہ کاجل بھی ہو سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، اور یہ آخری شعر آپ تک پہنچاتا ہوں، اس کے بعد اجازت۔ آخری شعر بھی سن لیجئے۔ ارشاد۔ لیکن جان کا دشمن تو یہ کاجل بھی ہو سکتا ہے، عشق تو کر تو شوق سے، لیکن عشق کے کچھ آداب بھی ہیں، عشق تو کر عشق تو کر تو شوق سے، لیکن عشق کے کچھ آداب بھی ہیں، عشق تو کر تو شوق سے، لیکن کیا کہنا، واہ، عشق کے کچھ آداب بھی ہیں، پہلے یہ بتلا دے کیا تو پاگل بھی ہو سکتا، واہ واہ واہ،
بھائی ندیم شاد کیا کہنا ہوا بابا. جناب ڈاکٹر ندیم شاد کیا ہوا؟ بلاتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر ندیم شاد سے کہ وہ ایک غزل کے چند شعر پڑھنے کے لیے اور مائک پر تشریف لائیں. اور آپ نے تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیا، یہ ہمیں اچھا لگا. یہ مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت بن رہا ہے آپ کا یہ عمل. میں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں. ندیم شاد سے گزارش ہے کہ ایک غزل کے چند اشعار اور پیش کریں. جناب ڈاکٹر ندیم شاد. حاضرین بہت شکریہ. حکم ہوا ایک غزل کے لیے اس کے چند شعر، ایک مطلب 2-3 شعر ہیں وہ آپ تک پہنچا. ارشاد. سنیے بھائی تھوڑا سا ہاں تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے صاحب. حاضر کرتا ہوں مطلب سنیے. ارشاد. ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. واہ واہ. ثبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوگا. ثبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوگا. شعر سناتا ہوں سنیے. ارشاد. ثبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوگا. دیے دیوں سے جلا کر زمین روشن کر. کیا کہنا؟ دیے دیوں سے جلا کر زمین روشن کر. دیے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا. واہ واہ واہ. دیے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا. کیا کہنا؟ واہ واہ. اور حاضرین وہ شعر سنیے جس کے لیے مطلع شعر آپ تک پہنچا. ارشاد. میرے دوست بیٹھے ہیں پرویز بھائی، انہیں بھی بڑا پسند ہے. بطور خاص آپ تک پہنچاتا ہوں. گوپ صاحب بطور خاص یہ شعر سنیے. ہم لوگ بڑے کمیے نکالتے ہیں حکومت میں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یہ کر دیا گیا، لیکن ہم کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم لوگ کہاں کمی کر رہے ہیں. جی بھائی. بطور خاص یہ 2 مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں. کسی قابل ہوں تو پیچھے تک لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں، داعش سے بھی محبتیں چاہتا ہوں. سنیے. جی بھائی پڑھیے. دیے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا. سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا. سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا. کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں. واہ 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 واہ. کسی کی جیت بھائی نہیں، پھر سے پڑھیے ندیم شاد صاحب. یہ شعر ایک بار پھر عنایت کریں. کیا سچی بات کہی آپ نے اس شعر میں. اچھی بات ہے ندیم. میں حاضر کرتا ہوں. پھر آئیے چودھری صاحب تشریف لائیے. آئیے. دیے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا. سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا. سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا. کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا. اور یہ آخری شعر بطور خاص جو میری عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بطور خاص پڑھنا چاہتا ہوں. یہ یاد رکھنا انشاءاللہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کام آئے. ارشاد. بطور خاص پڑھتا ہوں سنیے. اور اس پہ بھی آپ لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں. آخری شعر ہے سنیے. جی بھائی عطا ہو. کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر ہے خواب کی خواہش تو جاگنا سیکھو. کیا کہنا. واہ. اگر ہے خواب کی خواہش تو جاگنا سیکھو. یوں آنکھ موند کے سونے سے واہ 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 واہ.